ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم سے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء منبع رشد و ہدا والی برتوہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء اکرام محدثین اعظام. یہ ربیع الاول کا مہینہ اختتام ہو ہے. اس مہینے دے اندر آپ علیہ السلام دی ولادت دے تذکرے، آپ دی وفات دے تذکرے، آپ دے حسن و جمال دے تذکرے، آپ دی اعلیٰ سیرت دے تذکرے،
آپ دے رود و شب دے تذکرے انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ علیہ السلام دی سیرت دا کچھ پہلو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سن سنا کے آپ دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی دی سیرت، میرے نبی دا اخلاق، میرے نبی دے اخلاق دی گواہی دیاں تعریفہ، آپ دی سیرت دیاں تعریفہ، آپ دی سیرت دیاں گواہیاں، آپ دے اخلاق دیاں گواہیاں، آپ دے صادق اور امین دیاں گواہیاں اپنے بھی دیندے نے اور بیگانے بھی دیندے نے۔ آپ دے اخلاق دی تعریف دشمن بھی آپ دے کر دے سن کہ آپ علیہ السلام دی زبان اقدس، زبان مبارک جو اسی کدے جھوٹ نہیں سنے، آپ نو جھوٹ نہیں بول دے دیکھے آئے۔ آپ علیہ السلام نے مکی زندگی اپنی نبوت تو پہلا جڑا عرصہ گزارے 40 سالہ زندگی گزاری، کفار بھی ایک گواہی دین تے مجبور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہسی کدی تو آڈی زبان جو جھوٹ نہیں سنے۔ آپ اعلیٰ اخلاق دے مالک نے، اور میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں آپ دے صحابہ کرام، آپ دی ازواج مطہرات اور میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں، میرے نبی دے تذکرے، اخلاق دے تذکرے اللہ دا قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسی کتنا اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ رب العالمین میرے نبی دے اخلاق دی گواہی دے رہے نے کہ دنیا جہان دے لوگو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسی اپنے پاک پیغمبر نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیں، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانے واسطے بھی رحمت، رشتہ داراں واسطے بھی رحمت، اپنے پیاریاں واسطے بھی رحمت اور اپنے دشمناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں، تواڈے کو تواڈے درمیان ایسا رسول ہے وہ تواڈے تے بڑا حریص ہے، وہ تانوں جنت دے اندر لے کے جانا چاہندا ہے، وہ حریص ہے، وہ حریص ہے، وہ دنیا دا لالچ نہیں رکھدا۔ میرا پیغمبر دنیا دا حریص نہیں، میرے پیغمبر نو دنیا دا لالچ نہیں، میرے پیغمبر نو حرص ہے میرے امتی جہنم تو بچ گئے جنت دے اندر چلا جائے۔ میرا پیغمبر اپنی امت اتنا مہربان ہے، میرا پیغمبر اپنی امت اتنا شفیق ہے، میرا پیغمبر اپنی امت واسطے رحم دل دا مالک ہے۔ آئی اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فَبِمَا رحمتا من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك
اللہ فرماندے نے ہسی اپنے پاک پیغمبر نو اتنا رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت والا بنایا ہے، اتنے رحم دل دا مالک بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا پاک پیغمبر اگر تسی سخت دل دے مالک ہوندے، اگر تسی سخت دل دے والے ہوندے، اے لوگ تواڈے کدی بھی قریب نہ آندے۔ اے ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تسی سخت دل دے لوگ ہوندے، سخت دل دے مالک ہوندے، سخت دل دے انسان ہوندے، اے لوگ جڑے تواڈے ارد گرد بیٹھے نے، اے تواڈے ارد اسلام قبول کر کے بیٹھے نے، اے لوگ تواڈے کدی بھی قریب نہ آندے۔ ہسی تانوں رحمت للعالمین بنایا ہے، ہسی تانوں پیار و محبت بکھیرنے والا بنا کے بھیجے۔ تسی پیار کر دے ہو، تسی محبتاں کر دے ہو، تسی اعلی اخلاق دے مالک ہو، تسی رحمت والے ہو، اے لوگ تواڈے قریب آپ ہی آ گئے نے، خود بخود ہی آ گئے نے۔ آئی اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے، اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھا کے فرمایا نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے قلم دی قسم اٹھائی کہ جس قلم دے نال ایک قرآن لکھیا گیا ہے، جس قلم دے نال لوح محفوظ لکھیا گیا ہے، جس قلم دے نال انسان دی تقدیر لکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس قلم دی قسم اٹھا کے فرمایا ہے میرا پاک پیغمبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہسی توانو اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر گواہیاں دیتیاں نے کہ میرا پیغمبر رعوف بھی ہے، میرا پیغمبر رحیم بھی ہے، میرا پیغمبر رحمت للعالمین بھی ہے۔ آئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی، آپ دی پیاری بیوی حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معلمہ مطہرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجدی بالسیئم، میرا پیغمبر فحش کوئی نہیں کردا سی، میرا پیغمبر کوئی بری گل نہیں کردا سی۔ یہ کون گواہیاں دے رہی نے؟ آپ دی پیاری بیوی گواہی دے رہی ہے کہ میرے پیغمبر فحش گو نہیں سن، میرے پیغمبر نے کبھی بری بات نہیں کی تھی۔ وَصِفَ لَا سَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، میرا پیغمبر بازاراں دے اندر اونچی آواز لگانے والا نہیں سی۔ وَلَا يَجْدِي بِالسَّيِّئَةِ، اگر کسی نے میرے پیغمبر نہ پورا کیتا ہے، میرے پیغمبر نو گالیاں کڈیاں نے، میرے پیغمبر نو لعن تان کیتا ہے، میرے پیغمبر نو برا بلا کیا ہے، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ، میرے پیغمبر نے کسی دے کولوں بدلہ نہیں لیا۔ ایک کون گواہیاں دے رہی نے؟ حضرت ام عائشہ گواہیاں دے رہی نے۔ آئیون اللہ دے پاک پیغمبر دے غلام حضرت انس بن مالک، آپ دے خادم، آپ دی خدمت کرنے والے، آپ دی خدمت کرنے والے، آپ دے نال روز و شب گزارنے والے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دی 10 سال خدمت کی تھی، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں انہاں 10 سالہ دے اندر سخت جملہ نہیں سنیا۔
حضرت انس بن مالک فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں کسے کم واسطے بازار دے اندر بھیج دیتا کہ اے انس بن مالک جا بازار دے وچوں فلاں چیز لے کے آ۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا بازار دے اندر چلا گیا اور رستے دے اندر ہی بچے کھیل رہے سن، میری بھی چھوٹی سی عمر سی۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں انہاں بچیاں نہ کھیڈنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ شاماں ہو گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر آئے ہاں کہ مینوں پچھوں گدی چو پکڑیا، ہاں اپنے پچھوں پیار دے نال پکڑیا ہے انس۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھوں آ کے گردن تو پکڑیا تے اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا کے فرماندے نے اے انس میں تینوں فلاں کم واسطے بھیجیا سی۔ خادم گواہیاں دے رہا ہے تاج اسی بھی نوکر رکھ دیاں، آج اسی بھی دکاناں تے ملازم رکھ دیاں، اسی اپنی حویلیاں دے اندر ملازم رکھ دیاں، اسی کتنا انہاں نوں برا بلا کہنے ہاں۔ اگر انہاں نوں کوئی کم یاد نہ رہے، وہ کوئی کم بول جان، کوئی کوتاہی کر لین، اسی انہاں نوں گالیاں دینے ہاں، اسی انہاں نوں لان تان کر دیاں، اسی انہاں دیاں تنخواہاں کٹ لینے ہاں، اسی انہاں دیاں مجبوریاں نوں نہیں سمجھدے۔ اے میرے پاک پیغمبر دے خادم نے اے فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں کم واسطے بھیجیا، آپ نے مینوں ڈانٹیا نہیں، آپ نے مینوں کوئی سخت جملہ نہیں کیا۔ فرمایا انس نالے آپ مسکرا رہے نے، حتیٰ کہ انس بن مالک فرماندے نے آپ مینوں دیکھ کے اتنا مسکرائے کہ آپ دی داڑھاں مبارک نظر آ گئی، اتنا کھول کے مسکرائے کہ انس میں تینوں فلاں کم واسطے بھیجیا سی، اسی اج بچیاں نوں کم واسطے بھیج دئیے، بچہ کم نہ کرے اسی بچے نوں مار دیاں، بچے نوں گالیاں دینے ہاں کہ تو کم نہیں کیتا، تو بھول گیا ہے، پتہ نہیں تیرا دماغ کیتے رہندا۔ نہ میرے بھائیو دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر والا اخلاق بناؤ، اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت بناؤ۔ اللہ دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر غزوہ ذات الرقاع تو واپس آ رہے نے، غزوہ ذات الرقاع تو واپس آ رہے نے، مدینے دے قریب ایک ایسی بستی آ گئی، ایک ایسی بستی آ گئی، ایک ایسی وادی آ گئی کہ اس مقام تے بہت زیادہ درخت نے۔ صحابہ بھی تھک چکے سن، دوپہر دا ٹائم ہے، گرمی دا موسم ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ سارے درختاں دے نیچے صحابہ کھلر جاؤ تے آرام کر لو۔ حضرت جابر فرماندے نے اسی اللہ دے پاک پیغمبر واسطے ایک درخت خاص کر دیتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اس درخت دے نیچے آرام کرن گے، اس درخت دے نیچے آرام فرمان گے۔ اللہ دے پاک صحابہ کرام کھلر گئے، بکھر گئے، لیٹ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بھی ایک درخت خاص کر دیتا گیا، آپ اس درخت دے نیچے آ کے لیٹ گئے اور اپنی تلوار درخت دی ٹہنی دے نال لٹکا دیتی، آپ سو گئے، صحابہ سو گئے۔ ایک گورس نامی بندہ آیا، انہیں تلوار آپ دی درختوں اتاری اور آپ نو اٹھا کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس تلوار دے کولوں میرے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ آپ دے تلوار تان لئی آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمنعوک منی، آج میرے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ جس گورس نے انہا جملہ کیا، آپ فرماندے نے آپ نے اشارہ کیتا مینوں میرا اللہ بچائے گا، مینوں اللہ بچائے گا۔ اس گورس دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی تو آپ نے اللہ کیا، ایک گورس نامی بندے دے جسم تے کپ کپی
تاری ہو گئی، کمبنا شروع کر دیتا، تلوار خود بخود ہاتھوں تو چھٹ گئے، زمین تے گر گئی۔ آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، آپ فرماندے نے میں یمنعو کا منی، ہن میرے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ آپ نے صحابہ نو آواز ماری کہ اے میرے صحابہ، انہیں جملہ مینوں آ کے ہیں۔ آپ نے سارا ماجرا سنایا۔ صحابہ اس گورس نو مارن واسطے دوڑے کہ اس گورس نے اللہ دے پاک پیغمبر نو قتل کرن دی کوشش کیتی ہے۔ صحابہ دوڑے اس گورس نو مارن واسطے، آپ نے منع کر دیتا، اے میرے صحابہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ آپ فرما دنے گورس ہن میرے کو تینوں کون بچائے گا؟ تے گورس آندے تسی تے رحیم ہو، تسی تے رحم کرنے والے ہو، تسی تے اعلی اخلاق دے مالک ہو۔ جو آپ نے اتنا جملہ سنیا، آپ فرماندے نے جا گورس میں تینوں معاف کر دیتا ہے، جا گورس میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے قتل دیاں سازشاں کرنے والا آپ نے جدوں معاف کیتا، آپ نے جدوں اتنا جملہ کیا کہ اے گورس جا تینوں میں معاف کر دیتا ہے، اے تھوڑی دور گیا، جا کے دل وچ سوچ دے کہ اے گورس تو تے اس مسلمانہ دے نبی نو قتل کرن دیاں کوششاں کیتیاں، اس نبی نے تینوں معاف کر دیتا ہے، وہ تے سچا نبی ہے، وہ تے رحیم ہی بڑا ہے، وہ تے رؤوف ہی بڑا ہے۔ اے گورس اس سے پیاری واپس آ کے آندا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو تے اپنا مرید بنا لو۔ آپ دے اخلاق تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے اے بندہ اپنے قبیلے دی طرف جاندا ہے۔ اے گورس جا کے کلمہ پڑھ کے جدو اپنے قبیلے دی طرف جا کے اپنے قبیلے والیاں نو اے سارا ماجرا سنایا، اے سارا واقعہ سنایا۔ یہ گورس دا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر دے اخلاق دی برکت دی وجہ تو، میرے پیغمبر دے معاف کرن دی وجہ تو اللہ نے اس سارے قبیلے نو مسلمان کر دیتا ہے۔ آج اسی بھی اپنا اخلاق پیش کیجئے کہ لوگ خود بخود ساڑھے قریب آن، نہ کہ نفرتاں پیدا کیجئے، دشمنیاں پیدا کیجئے کہ لوگ ساڑھے قریب بیٹھنا پسند ہی نہ کر۔ آئیے آگے چلیے، میرے پیغمبر دا اخلاق، میرے پیغمبر دی رحیمی، میرے پیغمبر دی رؤوف والی صفت کہ میرے پیغمبر کتنے اخلاق دے مالک ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر حجرہ عائشہ دے اندر موجود نے، آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ حتم عائشہ فرماندیاں نے کہ میں آپ دے کولو ایک دن سوال کر لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے میرے سر دے تاج، کوئی اپنی زندگی دا ایسا واقعہ سناؤ، کوئی ایسا وقت دسو جو تو آنو ساری زندگی نالو زیادہ تکلیف پہنچی ہوئے، آپ نو زیادہ دکھ پہنچیا ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اے عائشہ جدوں میں طائف دی وادی طرف، وادی طائف دی طرف لوگاں نو اسلام دی دعوت دین گیا، لوگاں نو اسلام دی، اللہ دی وحدانیت دی، توحید دی دعوت دین گیا۔ میں جا کے اوتھے دے سرداراں نو آکھیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں۔ اے عائشہ میں انہاں نو توحید دی دعوت دیتی، اوتھے دے سرداراں نے نوجوان ہو باش لڑکے
انہاں دیاں جولیاں دے اندر پتھر ڈال کے میرے پیچھے لگا دیتے. اے عائشہ انہاں نوجواناں نے انہاں مباش لڑکیاں نے مینوں اتنے پتھر مارے مینوں اتنے روڑے مارے کہ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاندے. میرا سر بھی زخم ہے, میرا جسم بھی زخمی ہے, لہو لہان ہے. اے عائشہ انہاں نے مینوں اتنے پتھر مارے, اتنا ظلم کیتا حتیٰ کہ میرے لہو دے نال میرے خون دے نال میری جُتی بھی میرے پیراں دے اندر جم گئی. اے عائشہ انہاں نے میرے تے اتنا ظلم کیتا. اللہ رب العالمین نے آسماناں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا اور پہاڑاں والا فرشتہ بھی نال بھیجیا. جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں ظالماں نے انہاں بستی والیاں نے تواڈے تے اتنا ظلم کیتا ہے, تواڈے تے اتنی زیادتی کیتی ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی حکم دیو اللہ نے پہاڑاں والا فرشتہ نال بھیجیا ہے, تسی حکم دیو انہاں بستی والیاں نو انہاں طائف والیاں نو دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پیس دیتا جائے, انہاں نو تباہ کر دیتا جائے. آپ فرماندے نہیں جبریل نہیں جبریل میں اللہ دے کولوں دعا کرنا اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میں اس قوم واسطے تیرے کولو ہدایت دی دعا کرنا. اے اللہ اے قوم مینوں جان دی نہیں, اللہ اے قوم مینوں جان دی نہیں. اللہ شاید انہاں دیاں نسلاں چوں اللہ تیری وحدانیت والے لوگ تو پیدا کر دے. اللہ انہاں نوں ہدایت دے نال نواز دے. میرے پیغمبر نے دعا کی تھی او لوگ دے مسلمان نہیں ہوئے, اللہ نے انہاں دیاں نسلاں دے وچوں محمد بن قاسم جیسے پیدا کر دیتے. میرے پیغمبر دا اخلاق, میرے پیغمبر دی رحمت. اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. غالیاں سن کے بھی مسکروندا گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. غالیاں سن کے بھی مسکروندا گیا. جیڑے کولا گئے وہ صحابہ بنی, جیڑے کولا گئے وہ صحابہ بنے. ٹکٹ جنت دے سونا ہاتھوں دا گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا سلام. کدی منگدا دعاواں کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ, کدی جا جا کے روے او غاراں دے وچ. کدی منگدا دعاواں سونا بے کے یاراں دے وچ, کدی جا جا کے روے او غاراں دے وچ. کتنا احساس سی کتنا احساس سی امت دا پیر نو ساری عمر رب نو منوندا گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. غالیاں سن کے بھی مسکروندا گیا.
اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ صدقے جاواں میں سونے دے اخلاق تو صدقے جاواں میں سونے دے اخلاق تو ویریاں نو بھی سونا سینے لوندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ ہویاں بچیاں جیڑیاں زندہ درگور سی ہویاں بچیاں جیڑیاں زندہ درگور سی ہزاری جنہ دی کتنی پر زور سی اونا مظلوم علی سونا آنسو بہوندا گیا اونا مظلوم علی سونا آنسو بہوندا گیا پتھر کھا کے سونا حق سنوندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا گیا میرے پیغمبر جکل انسان واسطے رحمت بن کے نہیں آئے جانور واسطے بھی رحمت بن کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ دے اندر سیر کرنے واسطے جا رہے ہیں ایک اونٹ آ کے میرے پیغمبر دے قریب آ کے ہم سبحانہ شروع کر دیندا ہے میرے پیغمبر دے کول آ کے ہم سبحانہ شروع کر دیندا ہے اور میرے پیغمبر دے کان دے اندر اپنے مالک دے بارے شکایت لگاندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا مالک میرے تے بوجھ زیادہ لددا ہے تے چارہ کم ڈالدا ہے میرے پیغمبر نے اس اونٹ دے مالک نو بلایا بھئی اس اونٹ دا مالک کون ہے اے اونٹ اپنے مالک دے بارے میرے کول شکایت کر رہا ہے میرے پیغمبر نے اس مالک نو بلایا آندا مالک اے اونٹ دے مالک تو اونٹ دا مالک ہے ہاں اللہ دے نبی جی میرا اونٹ ہے ہاں فرماندے نے اس اونٹ نے تیرے بارے شکایت کیتی ہے تو اس اونٹ دا خیال نہیں رکھدا میرے پیغمبر جانور واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے نے ایک چڑیا ایک درخت دے اوپر چکر کھا رہی ہے تے آپ نے دیکھا کہ اس چڑیا دے گھونسلے وچوں کسی نے انڈے اٹھا لینے اس چڑیا دے بچے اٹھا لینے ہاں فرماندے نے کون ہے کہ جڑا جس بندے نے اس چڑیا نو تنگ کیتا ہے کون ہے وہ بندہ جن چڑیا دے بچے اٹھائے نے یا انڈے اٹھائے نے ایک صحابی آندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اس چڑیا دے بچے اٹھائے گئے نے تائیں چڑیا چکر کاٹ رہی ہے ہاں فرماندے نے میرے صحابہ اس چڑیا دے بچے لے آکے دے گھونسلے دے اندر رکھ دیو میرے پیغمبر جانور واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر بیٹیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے بیٹیاں واسطے رحمت میرے پیغمبر دے آنے تو پہلا بیٹیاں نو بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی اللہ دا قرآن اندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اے لوگ اے جاہل لوگ میرے پیغمبر دے آنے تو پہلے انہاں دے گھر بچی پیدا ہو جاندی بیٹی پیدا ہو جاندی اے اپنے متھے تے وٹ پا لیندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے غم دے مارے اتنا غم کر دے اتنا سوگ مناندے کہ انہاں دے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے بیٹی پیدا ہو گئی ہے اگر بیٹی پیدا ہو جاندی اے بچی پیدا ہو جاندی اس بچی نو زندہ ہی درگور کر دیندے
اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک بندہ آ جاندا ہے، ایدا نام ہے داہیہ کلبی۔ ایک کون داہیہ کلبی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہاں دی شکل دے اندر آسمانہ تو وحی لے کے آیا کر دے، داہیہ قلبی دی شکل دے اندر صحابہ اندے اسی مجلس اندر بیٹھے ہوندے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بیٹھے ہوندے، اسی دو داہیہ ویکھ دے، ایک دے اصل داہیہ، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ قلبی دی شکل دے اندر وحی لے کے آندے اور اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب بیٹھے ہوندے، داہیہ قلبی بیان کر دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بیٹھا اسلام قبول کرنے واسطے آئے نے، آپ دے کول آ کے بیٹھ گئے نے، فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا لیکن میں ایسا گناہ کیتا ہے کہ میں نو پتہ ہے کہ تو اللہ نے میرا گناہ معاف نہیں کرنا، میں اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، اتنی بڑی زیادتی کیتی ہے کہ مجھے پتہ شاید اللہ میرا گناہ معاف نہ کرے۔ ہاں فرماندے نے اے داہیہ ایک کیڑا گناہ کیتا ہے کہ جڑی تیری امید ہے کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف نہیں کرنا۔ اے داہیہ اندے اللہ دے پاک پیغمبر جی جہالت دے دور اندر، جہالت دے زمانے اندر میرے گھر دے اندر بچی دی آمد سی، میری بیوی امید دے نال سی، میں سفر تے چلا جانا، میں اپنی بیوی نو تلقین کر کے چلا جانا کہ اے میری بیوی، اے میری گھر والی، اگر بیٹا پیدا ہوئے وہ دی اچھی پرورش کریں، وہ دا اچھا خیال رکھیں، اگر بچی پیدا ہوئے انہوں زندہ درگور کر دیں، میں کاروبار تجارت دے سلسلے اندر میں سفر تے روانہ ہو جانا وہاں، میں چند سالہ بعد واپس آنا کہ دیکھنا کہ میرے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی، بچی 3-4 سال دی بڑی ہو جاندی ہے۔ میں دروازہ کھڑکایا، دروازے آ کے میری بچی نے کھولیا، میں نہیں پہچانیا کہ پتہ نہیں بچی کون ہے، میں اپنی بیوی دے کولوں پوچھیا اے بچی کون ہے، بچی کی دی ہے؟ میری بیوی آندی ہے اے اپنی بیٹی ہے، اے واندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اس بچی نو سینے دے نال لگا لینا وا، میں اس بچی نو بوسے دینا وا کہ میں اتنا پیار آندا ہے کہ میرے گھر بچی آئی، لیکن جو میں معاشرے اندر جانا، میں محلے اندر جانا، میں دوست یارہ بیلیاں دی طرف جانا، لوگ میں نو تانے مار دینے، میں نے مار دینے، ایک اتنا دیوس بندہ ہے، ایک اتنا بے غیرت بندہ ہے کہ دے گھر بچی موجود ہے، یہ گھر بیٹی موجود ہے، یہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیتا، ایک اتنا دیوس بندہ ہے، ایک اتنا بے غیرت بندہ ہے، مینوں لوگ تانے مار دینے، مینوں مینے مار دینے۔ میں گھر آیا کدال پکڑی، بچی نو انگلی نہ لگایا، اپنی بیوی نو دسے بغیر اپنی بچی نو لے جانا وا جنگل بیابان دی طرف لے جانا، اے بچی میرے کو سوال بھی کر دیے کہ ابو جان مینوں کتے لے کے جا رہے ہو، مینوں کیڑے مقام تے لے کے جا رہے ہو؟ میں کوئی بچی نو جواب نہیں دینا، میں بچی نو لئی جا رہا ہاں ایک جنگل بیابان اندر جا کے میں کھڈا کھودنا شروع کر دیتا، گڑا کھودنا شروع کر دیتا، اے بچی میرے تو مٹی جاڑ دیے، نالے سوال کیتی جا رہی ہے ابو جان تھوڑی کیڑی چیز گم ہو گئی، کی تلاش کر رہے ہو جنگل دے اندر؟ ابو جان کی گم ہو گئے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی نالے وہ بچی میرے کپڑیاں تو مٹی جاڑ دیے، میرے چہرے تو پسینہ صاف کر دیے، لیکن میں گڑا کھودی جا رہا، گڑا کھود کے میں اتنا سخت بن جانا، اتنا میرا پتھر دل ہو جاندے کہ اس میں بچی نو پکڑیا بازو تو تے گڑے اندر پھینکیا تے مٹی پھینکنا اوپر شروع کر دیتی، اے بچی چیخا مار دیے، رون دیے، چلان دیے، اور
میرے کو سوال کر دیے ابو جان مینو ایتھے گڑا کھود کے ایتھے زندہ درگور کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی اج بھی میری بچی دیاں چیخاں میرے کان دے اندر گونج رہیاں نے، میرے کان دے اندر آج بھی میری بچی دیاں چیخاں گونج رہیاں نے، میری بچی مینوں پکار دیے ابو جان میرے کولوں کیڑی زیادتی ہو گئی، مینوں کیوں جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنی بچی تو مٹی پا کے اس بچی نو زندہ درگور کر دیتا، وہ بچی میرے کو سوال کر دی ہوئے گی ایک شہر اہل دلند ہے نہ میں رواں نہ پیسے منگا، اس بچی دا دل حال وہ بچی پکار دی ہوئے گی نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ میں تیرے والے نہ چھڑ کے ابا جاویں مینوں میں کلی ہی مر جاواں، جس دن روز قیامت ہوسی، جس دن روز قیامت ہوسی اللہ دے دربارے تے لب لواگی ابا تینوں تے بدلے لے سارے بیائی ذنب قتلت، اللہ فرماندے نے کل قیامت دے دن اے بچیاں سوال کرن گیاں اللہ دے کولوں کہ اللہ جی ساڈا کی جرم سی، ساڈا کیڑا گناہ سی، سانو کس جرم دی پاداش دے اندر سانو کیڑے گناہ دے بدلے ساڈے والدین نے ساڈے بابیاں نے سانو زندہ درگور کر دیتا۔ اے داہیا قلبی میرے پیغمبر نو اپنی داستان سنا دے، میرے پیغمبر داستان سنی جا رہے نے تے اپنی اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے۔ ہاں فرماندے نے داہیا تو اسلام قبول کر لے، اللہ اسلام قبول کرن دی وجہ تو تیرا گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے پیغمبر بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آئے، عورتاں واسطے رحمت بن کے آئے۔ میرے پیغمبر نے آ کے بیٹیاں نو بھی حقوق دیتے کہ جڑا بھی بندہ بیٹی دی شفقت کرے گا من علی جاریتین، آپ نے فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کرے گا، جڑا بندہ دو بچیاں دی اچھی تربیت کرے گا، وہ نانو پڑھائے گا، وہ نانو لکھائے گا، پڑھا لکھا کے اچھی تربیت کر کے انہاں دی شادی کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن آنا ہوا جس طرح شہادت دیاں دو انگلیاں قریب نے، کل قیامت والے دن بچی دی تربیت کرنے والا، بچی دے نال شفقت کرنے والا کل قیامت والے دن اس طرح ہوئے گا جس طرح دو انگلیاں قریب نے۔ میرے پیغمبر نے آ کے عورتوں نو حقوق دیتے، کیا عورتوں دے حقوق نے؟ آئیے اسی بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، اپنے اندر بیٹے بیٹی اندر پیار انصاف کیجئے۔ اے نہیں بیٹی نال تھوڑا پیار ہے تے بیٹے دنال زیادہ پیار ہے، بے انصافی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، ایک آنے والا آ کے قریب بیٹھ جاندے، ایدا بیٹا آ جاندے، اے بندہ اپنی بیٹے نو سینے دنال لگا کے بوسا دے کے اپنی جولی اندر بٹھا لیندا ہے، اور تھوڑی دیر گزری بچی آ جاندی ہے، اے بچی نہ پیار نہیں کردا، اے بچی نو پکڑ کے سائیڈ تے بٹھا دیندا ہے۔ آپ فرماندے نو تو اپنی بیٹی اندر انصاف کیوں نہیں کردا؟ اس واسطے بیٹے بیٹی نال آپس اندر برابر پیار محبت کرنے اور معاشرتی معاملے اندر اخلاق دا مظاہرہ کرنے، جس طرح میرے پیغمبر نے اپنے نال بھی اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے، دشمناں دے نال بھی اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا
یوم القیامتی احاسنکم اخلاقا. آپ نے فرمایا بے شک وہ بندہ کل قیامت والے دن میرے محبوب ہوئے گا، میرے قریب ہوئے گا. جس دن ماں ساتھ چھڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، بھائی بہن ساتھ چھوڑ جان گے، دوست یار بیلی چھڑ جان گے. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اچھے اخلاق والا ہوئے گا، اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرے گا، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ بندہ میرے قریب بھی ہوئے گا، میرے محبوب بھی ہوئے گا. آئیے اسی اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، اپنے نال بھی پیار، بیگانیاں نال بھی پیار. اسی پیار کرانگے، اسی پیار والی گفتگو کرانگے. اسی جدو بھی گفتگو کرنے ہیں، کوئی بھی گفتگو کوئی بھی بات چیت کرتے ہیں، ساڑی ہر بات چیت دے اندر کوئی نہ کوئی گالی موجود ہوتی. اسی گفتگو کریے پیار و محبت والی، اسی گفتگو کریے اخلاق والی کہ اگلا بندہ متاثر ہو جائے، یار یہ بندہ کتنی اچھی گفتگو کر دے، یہ کتنا مٹھا بول دے، یہ کتنے اخلاق والے. دنیا والے بھی تعریف کریں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. کل قیامت والے دن تیرا ترازو بھی باری ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو باری چیز اگر ترازو میزان دے اندر ہوئے گی تو انسان دا اچھا اخلاق ہوئے گا. ہے نہیں انسان نمازاں پڑھی جائے، بڑی بڑی نیکی کیتا جائے، لیکن زبان دی ٹھیک نہیں، زبان کڑوی، گفتگو کڑوی، لوکاں بلا وجہ گالیاں تانے مینے، تو کیا نمازوں دا فائدہ. اس واسطے پہلے اللہ دی عبادت بھی، الحقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، انسان اپنا اخلاق بھی ٹھیک کرے، اپنے آپ کو اخلاق کے اندر ڈال لے. انسان دنیا والے بھی خوش ہو جان گے، دنیا والے بھی تعریف کریں گے، زندگی اندر بھی تعریف کریں گے، اور مرن تو بعد یار فلاں بندہ بڑا اچھا سی، یار فوت ہو گیا بڑے اخلاق والا سی، بڑے پیار محبت والا سی، یار بڑی اچھی زندگی گزاری، جو بھی کوئی گل کر دے بڑی یار بڑی مٹھی لوگ بھی تعریف کریں گے مرن تو بعد. آپ نے فرمایا اگر 40 بندیاں نے تیرے بارے گواہی دے دیتی کہ یار فلاں بندہ بڑا ہی اچھا سی، اللہ رب العالمین انہاں 40 بندیاں دی سفارش نے قبول کر کے تم جنت دا داخلہ عطا کر دیا. تو اس واسطے اخلاق پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان ہے کہ مسجد دا بجلی دا بل تقریباً 16,000 دے قریب آیا ہے، تو سارے ساتھی جتنا بھی ہو سکے اپنا حصہ لازمی ملانا، 100 200 500 1000. انشاءاللہ اگلے جمعے تو مسجد دے اندر انشاءاللہ ٹائل لگنی شروع ہو جائے گی. تقریباً ایک اللہ دے بندے نے، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے کہ انہوں نے مسجد کو 50,000 روپے دیتا ہے. اللہ انہوں نے کاروبار رزق اندر مال جان برکتاں عطا فرمائے. تو اس سے انشاءاللہ ٹائل خرید لی گئی ہے، انشاءاللہ 3-4 دن تو بعد مسجد دے ٹائل آ جائے گی. اور انشاءاللہ اگلے جمعے تسی آگے خود دیکھو گے اگلے جمعے تو بعد انشاءاللہ ٹائل لگنا شروع ہو جائے گی. تو سارے ساتھی اس دی مادے اندر بھی تعاون کرنا، تاکہ دیکھو نا اسی اپنے گھروں کتنا خوبصورت بنانے ہیں. اسی نے کہ یار ساڑا کمرہ خوبصورت بن جائے، جتنے اسی رہنا ہے سونا ہے، اسی کتنا خوبصورت کر دیں ہیں، سیلنگ کروانے، پیلنگ کرنے، رنگ کروانے. یہ اللہ دا گھر ہے، اتنے آ کے اسی عبادت کرنی ہے. انسان چاہیے کہ اللہ دے گھر میں خوبصورت بنائے. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبی اندر آئے تو ایک صحابی نے راتوں رات ہی صبح فجر دے ٹائم تہجد دے ٹائم آ کے دیے لے کے تے پوری مسجد نو روشن کر دیتا. تے صحابہ بھی بڑے حیران، جو آپ نماز پڑھان واسطے مسجد داخل ہوئے تے آپ نے جدو مسجد نو روشن ویکھیا، خوبصورت ویکھیا کہ آج مسجد بڑی روشن ہے، آج مسجد بڑی زیادہ روشنی ہو رہی ہے، تو آپ مسکرائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ دی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی کہ صحابہ نے اتنی اللہ دے گھر نو روشن کر دیتا ہے. تو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر دینا، جمعہ ٹائم پہ ختم ہو گئے. عرب دے اندر ایک عورت نے
مسجد تعمیر کرنا شروع کی تھی اور انہیں شرط رکھی ٹھیکیدار وہ جڑا اپنا انتظامی بنایا کہ جنہوں پیسے دیتے کہ اس مسجد جڑی میں بناواں گی یہ جڑی میں مسجد بناواں گی اس مسجد دے اندر میرے پیسے تے سوا دوسرے بندے دا ایک میں سارے پیسے ایک تو لے کے کروڑ روپیہ لگے ایک نیند تو لے کے مسجد تیار ہون تک جڑے پیسے لگیں گے وہ میری جیب تو لگیں گے کسی دوسرے بندے دا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا ٹھیکیدار نے کہا ٹھیک ہے مسجد بننا شروع ہو گئی تے مسجد دا یعنی قطار لیکن ٹھیک ہے بندے سیمنٹ بن گیا وہ مسجد جو گم ہو گئی تے ضرورت بھی بڑی زیادہ ہے کیونکہ اس تو بغیر کام نہیں چاہ رہے مسجد دا قطار تو ہو گیا ہن قطار دی مسجد میں ضرورت پہ گئی یہ واقعہ بڑا بڑی کتاباں کا لکھا گیا یہ سبق کا موضوع واقعہ ہن قطار مستریاں دے کول نہیں تے مستریاں نے محلے چوں کسی دروازے کھٹکا کے پوچھیا کہ یار کسی کول قطار موجود ہے مسجد کی قطار گم ہو گئی مل نہیں رہی اگر کسی کو قطار موجود دے دے اسی شام کو واپس کر دیں ایک دن واسطے ایک گھر کا قطار مل گئی انہیں لیا کے اپنا کام شروع کیا جو کام بڑھیا سے نکال لیا قطار شام واپس کر دیا سر ایک دن قطار استعمال کیا مسجد کی تعمیر دے دیا کہ اور جنہیں مسجد بنائی یہ مائی نے جنہیں مسجد بنائی مسجد تعمیر ہو گئی مکمل ہو گئی افتتاح بھی ہو گیا ایک رات میں خواب میں دیکھتی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے من بنا للہ مسجد بنو اللہ له بیت فی الجنہ کہ جڑا بندہ دنیا کے اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اودا محل جنت میں بنا دے اللہ کا وعدہ ہے اس مائی رات میں خواب دیکھا تے خواب میں دیکھنے کی ہے کہ میرا محل جنت میں بنیا ہے تے میرے محل دے نال ایک اور محل بنیا ہے تیری میری مسجد کے نام سے بنیا ہے ایک مسجد جڑی میں بنائی اس مسجد کا نام میرے محل سے لکھا ہوا خواب اور میرے محل کے نام ایک اور محل ہے اس میری مسجد کا نام لکھا یہ مائی سمجھ کے ٹھیکیدار نے بول گئی آندھی کہ یار میں تو واقعہ سی کہ میری مسجد کی تعمیر کے اندر کوئی ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا تو میں اللہ کے کو اس مسجد کے بدلے میں اکیلے باہر رہنا چاہتا کوئی دوسرا بندہ کام نہ کرے تو لگتا ہے اس مسجد کے اندر کسی اور کا پیسہ بھی استعمال نہیں ہے ایک ٹھیکیدار کوئی پیسہ نہیں استعمال ہوا کوئی کسی میں پیسہ نہیں دیتا ایک مستری آ کے اندر سر ایک قطار دی ضرورت پئی سی وہ قطار فلاں بندے بھی دیتے ہیں پھر وہ ایک قطار اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہے کہ مائی آتی ہے کہ اس قطار کی جڑی اس بندے کا اقتدار مسجد تعمیر اندر استعمال ہوا اس قطار کی برکت اللہ نے وہ محل بھی جنت میں بنا دیا تو دی قطار کئی استعمال میں بات کرتی کیا 1050 یا 1500 اللہ کے گھر میں نکل میں کیا اللہ سارا محل نہیں بنائے میرے پیغمبر کا وعدہ ہے میرے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے جڑا اللہ کا گھر بنائے گا اللہ کا محل جنت بنا دیں گے اس واسطے اسی بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کے یقین کر دیا ہوا اسی اللہ کے کرنا تعاون کریے جتنا ہو سکے حسب توفیق 1500 انشاءاللہ اگلے جمعے تو ایک ٹائل کا کنشن ہو جائے گا سارے ساتھی آج مسجد بیر مل کے اندر انشاءاللہ اگلے جمعے کو کام شروع ہوئے گا ایک ٹائل کی بات کے اندر کوئی بون دی سیمنٹ دی بوری لے کے دینا چاہے وہ لے کے دے سکتا ہے خود لے آئے یا پیسے دے سکتا ہے 1200 کی بوری ہوتی ہے یا ٹائر کی بات کے اندر ایک ٹائر کا ڈبہ 2000 کا اندر جتنا بھی لگوانا چاہے جتنی دیر ٹائر لگی رہے گی کیا بولتا ہے ان کو پر سواب ہوتا رہے گا زندگی اندر بھی اور آخرت اندر بھی اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے